السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ایک اعلیٰ اسرائیلی عہدیدار نے آج منگل کو کہا کہ حکومت کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے پر اسرائیلی کنٹرول کو گہرا کرنے کے اقدامات ڈی فیکٹو خود مختار کے نفاذ کے مترادف ہے۔ یہ الفاظ ان ناقدین کی وارننگ سے مطابقت رکھتے ہیں جو ان اقدامات کے پیچھے چھپے عزائم پر سوال اٹھا رہے تھے۔ وزیر توانائی ایلی کوہن نے اسرائیل کے آرمی ریڈیو کو بتایا کہ یہ اقدامات حقیقت میں زمین پر یہ حقیقت قائم کر رہے ہیں کہ اب کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہوگی۔ فلسطینیوں، عرب ممالک اور انسانی حقوق کے گروپوں نے گزشتہ روز اعلان کردہ ان اقدامات کو اس علاقے کا الحاق قرار دیا ہے، جو تقریباً 34 لاکھ فلسطینیوں کا گھر ہے جو اسے اپنے مستقبل کی ریاست کے لیے چاہتے ہیں۔ کوہن نے کہ یہ تبصرے وزیر اعظم اسرائیل بنیامین نتنیاہو کی حکومت کے دیگر ارکان بشمول وزیر خزانہ سموٹریچ اور وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کے اس طرح کے ریمارکس کے بعد سامنے آئے ہیں۔ یہ اقدامات اور اسرائیلی حکام کے اپنے بیانات ملک کو علاقائی اتحادیوں اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابقہ بیانات کے مقابل کھڑا کر رہے ہیں۔ نتنیاہو اس ہفتے کے آخر میں ان سے ملاقات کے لیے واشنگٹن روانہ ہو چکے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے آج منگل کو 2000 سے زائد افراد کی سزاؤں میں معافی یا کمی کی منظوری دے دی ہے۔ تاہم عدلیہ کے مطابق حالیہ مظاہروں میں ملوث کوئی بھی شخص اس فہرست میں شامل نہیں ہے۔ یہ فیصلہ اسلامی انقلاب کی سالگرہ سے قبل سامنے آیا ہے، جو ایران میں دیگر اہم موقعوں کی طرح روایتی طور پر سپریم لیڈر کی جانب سے قیدیوں کی معافی کا وقت ہوتا ہے۔ عدلیہ کی میز ان لائن ویب سائٹ کے مطابق سپریم لیڈر نے عدلیہ کے سربراہ کی جانب سے 2108 مجرموں کی سزاؤں میں معافی یا کمی کی درخواست کو قبول کر لیا۔ تاہم عدلیہ کے نائب سربراہ علی مظفری کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس فہرست میں حالیہ فسادات کے ملزمین اور مجرم شامل نہیں ہیں۔ ایران میں دسمبر کے آخر میں مہنگائی کے خلاف شروع ہوئے مظاہرے ملک گیر حکومت مخالف احتجاج میں بدل گئے تھے، جو 8 اور 9 جنوری کو عروج پر پہنچے تھے۔ طہران نے اعتراف کیا ہے کہ اس ہنگامہ آرائی کے دوران سیکورٹی فورسز اور عام شہریوں سمیت 3000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے اور اس تشدد کو دہشت گردانہ کارروائیوں سے منسوب کیا گیا ہے۔ ایران میں آیت اللہ خامنہ ای کی حکومت کو مشکل وقت کا سامنا ہے۔ گزشتہ سال جون میں ٹرمپ کے فضائی حملے کے بعد ملک گیر پرتشدد بغاوت نے انہیں کمزور کر دیا، تاہم یہ تمام ہنگامہ آرائی ایران کے سپریم لیڈر کو متزلزل کرنے میں ناکام رہی۔ ٹرمپ بھول گئے کہ خامنہ ای کی طاقت ان کی حیثیت میں نہیں بلکہ ان کے اقتدار کے پیچھے طاقتور لوگ موجود ہیں۔ ان لوگوں میں سے ایک سپریم لیڈر کا قابل بیٹا ہے جو اقتدار کا ریموٹ کنٹرول اپنے پاس رکھتا ہے۔ ایران میں اقتدار کی بھاگ دوڑ سنبھالنے والے خامنہ ای کے بیٹے کون ہیں؟ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کے دوسرے بیٹے مجتبیٰ خامنہ ای کو اس وقت مشرق وسطی کی سیاست کی سب سے پر اسرار اور طاقتور شخصیات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ 2026 کے بدلتے ہوئے سیاسی منظرنامے کے درمیان مجتبیٰ کا نام اب صرف سپریم لیڈر کے بیٹے کے طور پر نہیں بلکہ ان کے ممکنہ جانشین کے طور پر زیر بحث ہے۔ طاقت کا ریموٹ کنٹرول مجتبیٰ سرکاری طور پر حکومت میں کسی عہدے پر فائز نہیں ہے، لیکن وہ ایران کے شیڈو حکمران کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایران کی سب سے طاقتور فوج اسلامی انقلابی گارڈز اور انٹیلیجنس آلات پر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں۔ مغربی کنارے میں اسرائیل کے توسیعی عزائم کو جھٹکا لگا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کی مخالفت کی۔ یورپی یونین، برطانیہ، سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سخت موقف سے اسرائیل کی امیدوں پر پانی پھرتا نظر آ رہا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ دنوں اسرائیلی کابینہ نے مقبوضہ مغربی کنارے پر کنٹرول کے فیصلے کو منظوری دی تھی، جس کی پرزور مخالفت عالمی برادری کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ عالمی خبر رساں NBC رویٹرز کے مطابق وائٹ ہاؤس کا ماننا ہے کہ مستحکم مغربی کنارہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے بہتر ہے اور یہ ٹرمپ انتظامیہ کے خطے میں قیام امن کی کوششوں کے عین مطابق ہے۔ اسرائیلی حکومت کے مغربی کنارے پر قبضے کے اعلان کے بعد مسلم ممالک نے مشترکہ بیان جاری کیا تھا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کا مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر کوئی خود مختاری کا حق نہیں۔ مزید یہ اقدامات مغربی کنارے کے غیر قانونی الحاق اور فلسطینی عوام کی بے دخلی کی کوششوں کو تیز کر رہے ہیں۔ ان ممالک نے متنبہ کیا کہ اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسیاں خطے میں تشدد اور عدم استحکام کو بڑھا رہی ہے۔ ایک عراقی عہدیدار نے آج منگل کو AFP کو بتایا کہ داعش کے زیر حراست افراد کی منتقلی کے لیے امریکی آپریشن کے تحت 4500 سے زائد مشتبہ جہادیوں کو شام سے عراق منتقل کر دیا گیا۔ یہ زیر حراست افراد ان تقریباً 7000 مشتبہ افراد میں شامل ہیں جنہیں امریکی فوج نے گزشتہ ماہ اس وقت منتقل کرنا شروع کیا تھا جب شامی سرکاری افواج نے ان کرد علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا جہاں انہیں کرد جنگجوؤں نے قید کر رکھا تھا۔ ان میں شامی، عراقی اور یورپیوں سمیت دیگر شامل ہیں۔ عراقی حکومت کے سیکورٹی
انفارمیشن یونٹ کے ترجمان سعد معین نے بتایا کہ اب تک 4583 قیدیوں کو عراق لایا جا چکا ہے۔ 2014 میں داعش نے شام اور عراق کے بڑے حصوں پر قبضہ کر لیا تھا، جہاں انہوں نے قتل عام کیا اور خواتین و لڑکیوں کو غلامی پر مجبور کیا۔ 2017 میں عراق نے اور 2 سال بعد شام میں کرد قیادت والی SDF نے داعش کی شکست کا اعلان کیا۔ لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فورس کے ترجمان نے آج منگل کو AFP کو بتایا کہ امن دستوں کی مدت ختم ہونے کے بعد وہ وسطی 2027 تک اپنے زیادہ تر فوجیوں کو واپس بلانے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی عبوری فورس یعنی یونیفل دہائیوں سے اسرائیل اور لبنان کے درمیان بفر زون کے طور پر کام کر رہی ہے اور حالیہ جنگ کے بعد اسرائیل سرحد کے قریب حزب اللہ کے ڈھانچے کو ختم کرنے میں لبنانی فوج کی مدد کر رہی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے دباؤ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے گزشتہ سال 31 دسمبر 2025 کو اس فورس کے مینڈیٹ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ترجمان ایڈل نے کہا کہ یونیفل 2027 کے وسط تک تمام یا تقریباً تمام وردی پوش اہلکاروں کو واپس بلانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ انڈونیشیا کی 5ویں صدر اور اب تک کی واحد خاتون سربراہ مملکت میگاوتی سوکارنو پتری کو ریاض کی شہزادی نورا بنت عبد الرحمن یونیورسٹی نے اعزازی ڈاکٹریٹ سے نوازا ہے۔ وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والی پہلی غیر ملکی شہری بن گئی ہے۔ انڈونیشیا کے پہلے صدر سوکارنو کی صاحبزادی اور سب سے بڑی سیاسی جماعت PDIP کی چیئرپرسن 89 سالہ میگاوتی کو یہ ڈگری تنظیمی امور اور قانونی امور میں ان کی خدمات پر دی گئی۔ یونیورسٹی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ پہچان ان کی صدارت کے دوران کی جانے والی کوششوں اور انڈونیشیا میں ادارہ جاتی قیادت کو مضبوط بنانے میں ان کے کردار کے اعتراف میں دی گئی ہے۔ یہ میگاوتی کی 11ویں اعزازی ڈاکٹریٹ ڈگری ہے۔ انڈونیشیا کے صدر کے ترجمان نے آج منگل کو بتایا کہ غزہ کے لیے تجویز کردہ کثیر القومی امن فوج کی کل تعداد تقریباً 20,000 ہو سکتی ہے، جن میں انڈونیشیا 8,000 تک فوجی دے سکتا ہے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ تاحال تعیناتی کی شرائط یا آپریشن کے علاقوں پر اتفاق نہیں ہوا ہے۔ صدر کو اس ماہ کے آخر میں واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کے پہلے اجلاس میں مدعو کیا گیا ہے۔ انڈونیشیا نے گزشتہ سال 20,000 فوجی تیار رکھنے کا عزم کیا تھا، لیکن وہ تعیناتی سے قبل فورس کے مینڈیٹ کی تفصیلات کا منتظر ہے۔ اس کے علاوہ بورڈ آف پیس کی مستقل رکنیت کے لیے مانگے گئے $1 بلین کی ادائیگی سے قبل بھی مذاکرات کیے جائیں گے۔ بنگلہ دیش کے پولیس چیف نے آج منگل کو کہا کہ اس ہفتے ہونے والے انتخابات کے لیے 1.5 لاکھ سے زائد اہلکار تعینات کیے جائیں گے اور خبردار کیا کہ آدھے سے زیادہ پولنگ اسٹیشنز پر تشدد کا خطرہ ہے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق 11 دسمبر سے 9 فروری تک انتخابی مہم کے دوران سیاسی جھڑپوں میں 5 افراد ہلاک اور 600 سے زائد زخمی ہوئے۔ جمعرات کو ہونے والے یہ ووٹ 2024 میں شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد پہلا انتخاب ہے۔ انسپکٹر جنرل پولیس بہار عالم نے ڈھاکہ میں بتایا کہ 24,000 سے زیادہ پولنگ مراکز کو انتہائی حساس درمیانے درجے کے خطرناک کے طور پر نشانزد کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 2024 کے ہنگاموں کے دوران لوٹے گئے 1300 پولیس ہتھیار تاحال برآمد نہیں ہو سکے ہیں۔ ایک ایسے وقت جب برطانیہ کے وزیراعظم کیئر سٹارمر کا عہدہ متزلزل ہے، ویسٹ منسٹر میں ایسی خیالساریاں شروع ہو گئی ہے کہ ان کی جانشین تاریخ بنا سکتی ہے جو شبانہ محمود ہو سکتی ہے۔ فی الحال شبانہ محمود برطانیہ کی وزیر داخلہ ہیں اور انہیں لیبر پارٹی کی قیادت کی اہم دعوے دار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو برطانیہ کی پہلی مسلم وزیر اعظم ہو سکتی ہے۔ ان واقعات کا تعلق امریکہ میں جاری ہونے والی ایپسٹین فائل سے ہے، جنہوں نے پورے یورپ اور باقی دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ 45 سالہ شبانہ محمود ایک وکیل اور سیاستداں ہیں اور کیئر سٹارمر کی ایک اہم اتحادی ہے۔ پارٹی میں انہیں ایک مؤثر مقرر کی حیثیت سے دیکھا جا رہا ہے جو لیبر پارٹی میں دائیں گروپ میں کھڑی ہے۔ وہ برمنگر میں زبیدہ اور محمود احمد کے گھر پیدا ہوئی، جن کی جڑیں پاکستان اور مقبوضہ کشمیر کے میرپور ٹاؤن میں پیوست ہے۔ وہ سب سے پہلے 2025 میں محکمہ داخلہ سے وابستہ ہوئی اور انہیں برطانیہ کی سرحدی سیکورٹی کے انتظامات کی ذمہ داری حاصل ہوئی۔ ایران کے اعلیٰ سلامتی عہدیدار آج عمان پہنچ گئے، جو تہران اور واشنگٹن کے مابین بالواسطہ جوہری مذاکرات کے نئے دور کی طرف پیشرفت کے طور پر پس پردہ سفارتکاری میں تیزی کی علامت ہے۔ ایران کی سرکاری خبررساں NC آئرنا نے بتایا کہ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری علی ریجانی سلطان عمان حیثم بن طارق اور وزیر خارجہ بدر بن حمد ابو سعیدی سے ملاقات کریں گے۔ بات چیت باضابطہ طور پر علاقائی اور بین الاقوامی حالات اور ایران و عمان کے مابین اقتصادی تعاون پر مرکوز ہوگی۔ یہ دورہ جمعے کو مسقط میں ہوئے بالواسطہ ایران امریکہ بات چیت کے بعد ہوا۔ اگرچہ ایرانی میڈیا نے لاریجانی کے ایجنڈے کی تفصیلات واضح نہیں کی، مگر ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اگلے دور مذاکرات کی نوعیت، وقت اور مقام کے بارے میں عمانی ثالثوں کے ساتھ قریبی رابطہ کریں گے۔
امریکہ نے بنگلہ دیش کے ساتھ ایک نیا تجارتی معاہدہ طے کیا ہے جس کے تحت بنگلہ دیش نے امریکی مصنوعات کے لیے اپنی منڈی کے اہم شعبے کھولنے پر رضامندی ظاہر کی، جبکہ اس کے بدلے امریکہ نے بنگلہ دیشی برآمدات پر عائد محصولات میں نمایاں نرمی کی ہے۔ اس معاہدے کے تحت بنگلہ دیش نے امریکی ڈیری مصنوعات، گائے کے گوشت یعنی بیف اور پولٹری مصنوعات کو اپنی منڈی میں داخلے کی اجازت دے دی ہے۔ اس کے علاوہ امریکی ساختہ گاڑیوں، موٹر سائیکلوں، موٹر وہیکلز اور ان کے پرزہ جات طبی آلات، مشنری، ICT آلات، توانائی سے متعلق مصنوعات اور سویا پر مبنی اشیاء کو بھی بنگلہ دیش میں ترجیحی تجارتی رسائی دی جائے گی۔ جیفری ایپسٹین کے ساتھی گیلین میکسویل نے US ہاؤس کی تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے سوالوں کے جواب دینے سے انکار کر دیا ہے، جس پر ریپبلکن اور ڈیموکریٹک ارکان نے انہیں سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ برطانوی خبررساں ادارے رویٹرز کے مطابق کم عمر لڑکیوں سے زیادتی کے واقعات میں جیفری ایپسٹین کے معاون گیلین میکسویل پر 2021 میں جرم ثابت ہوا اور وہ 20 سال کی سزا کاٹ رہی ہے۔ قانون سازوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان پر لگے الزامات کے خلاف 5ویں ترمیم کے استحقاق کا مطالبہ کیا اور سوالات کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ اور ریپبلکن رکن جیمز کومن نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ یہ بہت مایوس کن بات ہے، ہمارے پاس ان جرائم کے حوالے سے کافی سوالات موجود تھے جو انہوں نے اور جیفری نے کیے، جبکہ ان میں ممکنہ شریک کاروں سے متعلق سوالات بھی شامل تھے۔ کمیٹی میں شامل ڈیموکریٹ ارکان نے میکسیکول پر الزام لگایا کہ انہوں نے بیان سے انکار صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ سے معافی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے برطانوی شہزادہ ولیم کو ریاض میں واقع تاریخی مقام طریف کا دورہ کرایا۔ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل تاریخی مقام طریف کے دورے کے مناظر سعودی پریسیڈنسی SPA کے تصاویر میں ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے دریا میں برطانوی شہزادہ ولیم کا خیر مقدم کیا۔ طریف دریا ڈسٹرکٹ کے مرکز میں ریاض کے شمال مغرب میں واقع اور سعودی عرب کے اہم تاریخی مقامات میں سے ایک ہے۔ دورے میں شہزادہ ولیم نے تاریخی طریف ڈسٹرکٹ میں نجدی طرز تعمیر کی نمائش، پہلی سعودی ریاست کے اماموں اور شہزادوں کے محلات دیکھے ہیں۔ دورے میں الدریا ماسٹر پلان کے بارے میں ایک پریزنٹیشن بھی شامل تھا۔ ترک دفاعی کمپنی راکیٹسن نے سعودی دارالحکومت ریاض میں ہو رہے ورلڈ ڈیفنس شو 2026 میں پہلی مرتبہ اپنی نئی تیز رفتار کثیر المقاصد گلائڈ اسلحہ ایرین متعارف کروایا ہے۔ کمپنی نے 8 تا 12 فروری کی نمائش میں اپنی مصنوعات کا ایک وسیع مجموعہ پیش کیا، جن میں منی اسمارٹ گولے اور MAM-T فضا سے زمین کی جانب بیلسٹک سپر سونک میزائل، UAV 230 مختصر فاصلے کا اینٹی ٹینک ہتھیار، خارا اوک، چیکر کروز میزائل، فضائی دفاعی میزائل سسٹم، سونگر فضائی دفاعی میزائل حصار اور طویل فاصلے کا فضائی و میزائل دفاعی نظام سائپر شامل ہے۔ راکسٹن نے ساتھ ہی TRG 230 اور TRG 300 میزائلز کے علاوہ KMC ٹیکنیکل میزائل لانچ سسٹم اور بیورسی موبائل فضائی دفاعی نظام بھی نمائش میں دکھائے۔ کراچی پاکستان کا صوبہ سندھ پالیسی کی ناکامی اور انتظامی غفلت کی زندہ یادگار بن چکا ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبوں کو بے پناہ پیسہ اور طاقت، لیکن سندھ نے اسے ضائع کر دیا۔ ہاؤس ہولڈ انٹیگریٹڈ اکنامک سروے 2024-25 دنیا کے سامنے پاکستان کی دو تصویریں پیش کرتا ہے۔ ایک طرف پنجاب ترقی کر رہا ہے تو دوسری طرف سندھ پاتال میں دھس رہا ہے۔ رپورٹ میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ سندھ کے حالات اب پسماندہ صوبے بلوچستان سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ سندھ کی حالت زار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں بنیادی سہولتیں بھی میسر نہیں۔ سندھ کے 14% گھروں میں اب بھی بیت الخلاء کی سہولت موجود نہیں ہے۔ یہ تعداد بلوچستان میں 12% سے بھی بدتر ہے، جسے پاکستان کا سب سے پسماندہ خطہ سمجھا جاتا ہے۔ دراصل پنجاب اور خیبر پختونخوا میں یہ تعداد صرف 5% ہے۔ دیہی سندھ اب بھی اپنی پیاس بجھانے کے لیے پرانے ہینڈ پمپوں پر انحصار کرتا ہے، جبکہ دیگر صوبوں نے ترقی کر لی ہے۔